ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ جہاں معروف معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے۔ وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے، معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اس سے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر اس گتھی کو سلجھانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں، سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، ہر چیز کے لیے خود امرت دھارا بن جانا، یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے، مذاکرات کرے، بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس اضطراب کو ختم کرے۔ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے، بلکہ عالمی قوتیں دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات آپ سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اس وقت خطہ پاکستان اس پراکسی وار کا ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ امریکہ، چائنا، سی پیک اور گوادر، یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ان میگا پروجیکٹس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت سے لے کر آپ پورے بلوچستان کی طرف جائیں، یہ سی پیک ایریا اس وقت ان کے قبضے میں ہے اور وہاں پر کوئی ترقیاتی کام اب ممکن نہیں ہے۔ اس وقت بلوچستان میں یہی نعرے ہیں کہ چین نکل جائے، پاکستان نکل جائے۔ حالات یہاں تک چلے گئے ہیں، سنگینی کی صورتحال کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کچھ ایریاز میں آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یہاں تک صورتحال چلی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ شاید شکاری مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تمام تر نازک صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہم لڑیں گے، اختلاف رائے کریں گے، تنقید کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ پارلیمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا، اس سے بڑی حماقت اور دنیا میں اور نہیں ہو سکتی جو ہمارے ہاں کی جا رہی ہے۔ یہ سنجیدہ صورتحال ہے۔ ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں، شاید سندھ میں وہاں تو ڈاکوؤں کا راج ہے، آپ کو وہاں کچے کی صورتحال سے وابستگی ہے اور پریشان ہیں، لیکن یہاں ہمارے ہاں اسٹیٹ کو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور صورتحال انتہائی مفتوش ہو چکی ہے۔
تو اس سارے صورتحال میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھیں، بلوچستان میں جا کر بات کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، کے پی میں آئیں، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کریں، گفتگو کریں، تو صورتحال کو دوبارہ واپس اپنے حالت پہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس انداز سے صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں چونکہ تجربہ رکھتا ہوں، حضرت 2006 سے اس ساری صورتحال میں جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں الیکشن سے پہلے افغانستان گیا، 1 ہفتہ میں نے گزارا، پاکستان افغانستان کے تمام شعبوں میں باہمی تعاون، سرحدات کا معاملہ، مسلح گروہوں کا معاملہ، مہاجرین کا معاملہ، باہمی تجارت کا معاملہ، ان سب پر تفصیلی گفتگو کے بعد میں مکمل کامیاب واپس آیا، اور میں نے وزارت خارجہ اور پاکستان کے ذمہ داروں کو آگاہ کیا اس سے، اور وہ مطمئن ہوئے، اپریشیٹ کیا، کہا میکینزم کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ ریاست کا معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میں تو اپنی کیپیسٹی میں گیا تھا، ان کی دعوت پہ گیا تھا۔ تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کر سکیں۔ افغانستان کے لوگ ہیں تو افغانستان کے لوگ مجرم ہیں پھر، لیکن وہ 1 یا 2 چوکیوں کو عبور کر کے کوئٹہ پہنچتے ہیں، اور کوئٹہ سے لے کر بشام اور کوہستان تک 250 چوکیاں ہیں، ان کو عبور کرنا کیا وہ بھی افغانستان کی ذمہ داری ہے؟ ہم کہاں تھے وہاں پر؟ سرحدات پر ہماری فوج ہے، ان کے پاس تو اتنی فوج ہی نہیں ہے کہ وہ سرحدات کنٹرول کر سکے۔ لیکن اس سارے صورتحال میں صرف اس سے کام نہیں بنے گا کہ ہم ذمہ داریاں کسی اور پہ ڈال دیں، ہمیں خود اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا۔ لہٰذا ان مسائل کو ترجیح دے دینی چاہیے۔ وسائل ہیں، اور بلوچستان کے وسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں، سندھ کے وسائل ہیں، پنجاب کے وسائل ہیں، ان وسائل پر وہاں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے لوگوں کے آئندہ نسلوں کا حق ہے، ان کو اطمینان دلا دیا جائے کہ آئین پر عمل ہوگا، اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہیں، ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر قبضہ کرے۔ جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح کے نتائج سامنے آئے، جس طرح کا پارلیمنٹ وجود میں آیا، یہ احساسات ہم سب کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پارٹیوں کا معاملہ ہے، کسی پارٹی نے فیصلہ کر لیا، کوئی ابھی ایوان میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح چلے گا نہیں جی۔ معاملات کو خراب نہ کیجیے۔ آپ اس وقت چیئر کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کو، آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانی چاہیے کہ ایوان مضطرب ہے، ملک کے لیے پریشان ہے، اور ایوان پر اعتماد کیا جائے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیجور نہ صحیح، ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ ہم اپنے مفاد کے لیے قانون بنانا چاہیں تو انہیں سے قانون بنائیں گے، انہیں کو استعمال کیا جائے گا۔ ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آزادی سے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔